بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ ترجمۃ الباب قائم فرمایا، باب الاستلقاء فی المسجد، مسجد میں استلقاء، مسجد میں لیٹنا جو ہے یہ کیسا ہے۔ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں آداب مسجد میں کہ مسجد میں بغیر اعتکاف ضرورت کی نیت سے سونا جو ہے وہ مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ تو یہاں پر مسجد میں استلقاء جو ہے اس حوالے سے حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ روایت لے کر آئے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے مسجد میں استلقاء یعنی لیٹنا جو ہے وہ جائز ہے۔ تو جواز کی حد تک جو مسائل ہوتے ہیں ان کو اس حد تک ہی رکھنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ اس حدیث شریف کے پیش نظر لوگ جو ہیں وہ مسجد میں جائیں اور سارے لیٹ جائیں، یہ کوئی ٹھیک بات ہے ہاں، جس کو ضرورت ہے، وقت ہے، وہ مسجد میں موجود ہے، تو اگر لیٹ جاتا ہے تو اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے کوئی ناجائز کام کیا ہے۔ جو حدیث پاک لے کر ہے حضرت عباد بن تمیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چچا جان جو حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد شریف میں لیٹے ہوئے اس حال میں دیکھا کہ آپ کا ایک پاؤں مبارک دوسرے کے اوپر تھا، آپ نے ایک پاؤں مبارک دوسرے پر رکھا ہوا تھا۔ آدمی لیٹا ہو اور ایک پاؤں جو ہے دوسرے پاؤں پہ رکھا ہو تو یہ گویا کہ ستر عورت کے لیے موزوں ہے، گویا کہ بندے کو جسم کور کرنے کے لیے اور اعضائے جسم جو ہے ان کو بھی چھپانے کے لیے یہ قدرے بہتر ہے کہ ایک پاؤں دوسرے پاؤں کے اوپر ہو، اور کپڑا وغیرہ بھی اس میں گویا کہ سمیٹا رہتا ہے۔ یہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس حالت میں تشریف فرما تھے، تو اس سے جواز کا تو پتہ چلتا ہے، لیکن یہ نہیں پتہ چلتا کہ جب بھی مسجد میں جائیں جا کے لیٹ جائیں یا ہر نماز سے پہلے نماز کے بعد، ایسے کوئی بات اس کی نہیں ہے۔ جتنا مطلب ہے چیز ملتی ہے یہ اس کی جو حیثیت ہے اس کے مطابق ہی اسے سمجھنا چاہیے۔ حضرت امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول لے کر آئے کہ کان عمر و عثمان یفعلان ذالک، کہ حضرت عمر فاروق اور عثمان غنی رضی اللہ عنہم بھی ایسے کر لیتے تھے، ایسے کر لینے میں جواز تو موجود ہے، تاہم یہ ہے کہ سارے کرنے شروع ہو جائیں کہ ایسے ہی کریں گے، لیٹیں گے بیٹھنے کی بجائے، تو ظاہر ہے یہ مناسب نہیں ہوگا۔ حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمۃ الباب قائم فرمایا، باب المسجد یکون فی الطریق من غیر ضرر بالناس، راستے پر مسجد کا ہونا جبکہ لوگوں کو اس میں ضرر نہ ہو، لوگوں کو اس میں ہاں۔ اہل علم نے کہا ہے کہ جو اپنی زمین پہ مسجد بناتا ہے تو اس کو بنانے کی گنجائش موجود ہوتی ہے، جبکہ لوگوں کو اس میں ضرر یا نقصان نہ ہو، تو اپنی جگہ میں تو ظاہر ہے وہ اس کا اختیار ہے۔ اور باقی جو ایک روایتی طور پر سرکاری سطح کا راستہ ہو، ظاہر ہے اس راستے پہ مسجد اس طرح نہیں بنائی جا سکتی کہ وہ ہماری ملک میں نہیں ہے، وہ تو شارع عام ہے، لوگوں کی گزرگاہ ہے، وہاں پر مسجد بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ایوب اور امام مالک رضی اللہ عنہ، ان بزرگان دین نے بھی یہی کہا ہے۔ حضرت امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند کے ساتھ جو روایت لے کر آئے، اس کی آخری راوی حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ زوج نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ فرماتی ہیں جب سے میں نے اپنے ماں باپ کو دیکھا شعور کی حالت میں، وہما یدینان الدین، دونوں دین اسلام پر ہی قائم و دائم تھے، دونوں دین اسلام پر ہی دین اسلام کے پیروکاروں میں تھے، دین اسلام کو ہی فالو کرتے تھے۔ وَلَمْ يَمُرَّ عَلَيْنَا يَوْمٌ إِلَّا يَأْتِينَا فِي رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم طرفی النہار بکرۃ وعشیّا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ کوئی دن نہیں گزرتا تھا صبح و شام آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے گھر جلوہ افروز ہوتے تھے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا
حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی کے ساتھ ایک محبت کا رشتہ ہے، اور کتنا پیارا رشتہ ہے کہ آقا حضور علیہ السلام سفر حضر میں ساتھ رکھتے اور کوئی دن نہ گزرتا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس حضور بھی جاتے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر کا حضور کے ساتھ رہنا اور آپ کے پاس جانا وہ تو ہے ہی ہے، لیکن آقا حضور علیہ السلام کا بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ تعلق تھا، یہ محبت تھی کہ آقا حضور علیہ السلام بھی تشریف فرمایا کرتے تھے۔ یہ تعلق کے استحکام، مضبوطی اور محبت کی جو ہے نا زیادتی کی وجہ سے یہ چیزیں ہوتی ہیں جو یہاں پہ موجود ہیں۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خیال آیا کہ آپ نے اپنے گھر کے صحن میں مسجد بنائی، مبتنا مسجد بفنائے داری ہی، اپنے گھر کے صحن میں فنا میں مسجد بنا دی۔ وَكَانَ يُصَلِّي فِي سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَيَقِفُ عَلَيْهِ نِسَاءُ الْمُشْرِكِينَ وَأَبْنَاؤُهُمْ يَعْجَبُونَ مِنْهُ وَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ۔ کہتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنے گھر کے صحن میں مسجد بنائی، وہاں پہ آپ نماز پڑھا کرتے تھے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، اس درد و سوز کے ساتھ قرآن پڑھا کرتے تھے کہ مشرکین کی عورتیں اور بچے بھی کھڑے ہو کر سننا شروع ہو جاتے اور متاثر ہو جاتے تھے۔ یعجبون منہ، بڑا پسند کرتے، وینظرون الیہ، دیکھتے رہ جاتے کہ ابو بکر قرآن کیسے پڑھتا ہے، کتنے پیار سے قرآن پڑھتے، کتنے درد سوز اور کتنے جو ہے وہ پر سوز لہجے میں قرآن پڑھا کرتے۔ مسلمان تو مسلمان رہے، مشرکین کی خواتین اور بچے بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ سوز صدیق جو مانگا جاتا ہے نا، علامہ اقبال نے بھی کہا ہے سوز صدیق یہ وہ سوز ہے جس کی بدولت آپ قرآن پڑھا کرتے۔ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَجُلًا بَكَّا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بڑے رقیق القلب تھے، بڑے نرم دل والے تھے، رونا آتا آپ کو جب آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے، بکا تھے، بہت رونے والے۔ وَلَا يَمْلِكُ عَيْنَيْهِ إِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ، جب قرآن پڑھتے ابو بکر صدیق اپنی آنکھوں پہ کنٹرول نہیں کر سکتے تھے، آنسوؤں پہ کنٹرول نہیں کر سکتے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ اس قدر مطلب سوز اور درد کے ساتھ قرآن محبت الہی میں مستغرق ہو کر قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے۔ فَأَفْزَا ذَلِكَ أَشْرَافَ قُرَيْشٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، سوز صدیق اکبر سے جو مشرکین کی خواتین اور بچے متاثر ہو رہے تھے، اس سے مشرکین کے سردار گھبرا گئے کہ ابو بکر کا قرآن سن کے ہماری خواتین اور بچے ہمارے نہیں رہیں گے، وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ کہتے ہیں فَأَفْزَا، اس چیز نے گھبرا دیا مشرکین کے سرداروں کو، بڑے بڑے سردار۔ یہ ہے قرآن مجید کی بھی تاثیر، قرآن مجید کی تاثیر ہے کہ جو اسے سنتے ان کے دلوں کے اندر قرآن مجید کی بھی محبت آ جاتی، قرآن نازل کرنے والے رب ذوالجلال کی بھی اور صاحب قرآن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی محبت آ جاتی۔ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی سیرت ہے جو اس حدیث پاک میں بیان کی گئی۔ ان کا کردار ہے کہ اپنی ذاتی مسجد بنانا، یہاں پہ چونکہ وہ ترجمہ الباب تھا کہ جس کے اندر راستے پر مسجد کا بنانا، تو یہ میں نے کہا کہ اپنی ملکیت میں بنایا جا، ملکیت والی زمین ہو تو وہاں پہ اگر لوگ گزرتے بھی ہوں تو وہاں پہ مسجد بنائی جا سکتی کہ بندہ خود مختار ہے۔ اور پھر گھروں کے اندر مسجد بنانا جو مسجد البیت ہے اس کے بنانے کا بھی جواز ہے، اور نماز پڑھنے کا بھی، اور خاص طور پر پھر یہ واقعہ تو قبل از ہجرت کا ہے، وہاں کے جو حالات تھے ان حالات کے پیش نظر جو ہے اس طرح کا معاملہ تھا کہ مشرکین کو تکلیف ہوتی اور ہوئی بھی۔ انہوں نے کہا کہ ہماری تو خواتین اور بچے جو ہیں وہ غور سے سنتے ہیں، وہ بڑا پسند کرتے ہیں قرآن مجید کو، یا جبونا بڑا پسند کرتے ہیں،
اور ینظرون الیہ، ابو بکر کی طرف دیکھتے رہتے ہیں۔ ابو بکر رب کی محبت میں قرآن پڑھتا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، یہ اپنی دنیا میں گم ہوتے ہیں، تو وہ ان کو دیکھ کے متاثر ہوئے بغیر رہ نہیں سکتے۔ اس وجہ سے ہی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب امیہ بن خلف نے پناہ دی تھی نا، جب آپ مکہ مکرمہ چھوڑ کے جا رہے تھے حالات کی کشیدگی کی وجہ سے، تو امیہ بن خلف نے کہا تھا مکہ کے سرداروں کو کہ ابو بکر جیسا مکہ شہر چھوڑ جائے تو یہ مکہ شہر والوں کے لیے نقصان کی بات ہے، ان کو نہ جانے دو، روک سکتے ہو۔ تو پھر خود جو ہے پناہ دے کر کہا میں پناہ دیتا ہوں، لہذا میں یہاں پہ ٹھہراتا ہوں۔ وہاں پہ ٹھہرا تو دیا، لیکن سیدنا صدیق اکبر جب قرآن پڑھتے، نماز پڑھتے، ان کے بچے خواتین جو ہے مشرکین کے متاثر ہوتے، انہوں نے آ کے شکایت کی امیہ بن خلف سے، کہا کہ آپ نے ان کو پناہ دے رکھی ہے جس کی وجہ سے ہمارا اتنا نقصان ہو رہا ہے، ہمارے تو بچے اور خواتین مسلمان ہو رہے ہیں، تو لہذا آپ ان سے ہی کہیں کہ آپ قرآن مجید آہستہ پڑھا کریں، اونچی آواز میں قرآن نہ پڑھا کریں۔ سیدنا صدیق اکبر سے جب کہا گیا نا، امیہ بن خلف نے کہا کہ میں نے چونکہ آپ کو پناہ دی تھی تو مشرکین کے سردار اب میرے پاس یہ مطالبہ لے کے آئے ہیں کہ آپ سے میں یہ کہوں کہ آپ قرآن آہستہ پڑھا کریں، آپ مہربانی کریں، قرآن کی وجہ سے ہمارے بچے اور خواتین متاثر ہو رہے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر نے کہا تھا آپ اپنی پناہ اپنے پاس رکھیں، میں اپنے رب کی پناہ میں جاتا ہوں۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس سوز کے ساتھ قرآن مجید کا پڑھنا ہمارے لیے درس ہے کہ ہم بھی قرآن مجید کی تلاوت بھی کریں اور پرسوز انداز میں، پرسوز لب و لہجے میں قرآن مجید پڑھا کریں، ذوق شوق اور محبت کے ساتھ قرآن مجید پڑھا کریں، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک خاص تاثیر رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ نصیب بھی فرمائے۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا مسجد بنانا، پھر نماز پڑھنا، تلاوت کرنا، یہ ساری چیزیں ہمارے لیے بھی جو ہے نا اس کے اندر سبق موجود ہے کہ ہم بھی جو ہے ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے یہ کام کیا کریں۔ اور اس حدیث پاک میں جو پتہ چلا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو صبح و شام آیا کرتے تھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، یہ بھی ایک بہت بڑی جو ہے گہری محبت پہ دلیل بنتی ہے۔ بلکہ امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس حدیث پاک کے تحت لکھا کہ اس حدیث سے سیدنا صدیق اکبر کی فضیلت ملتی ہے۔ کیسی فضیلت؟ مما لا یشارکہ فیہ احد، کہ اس فضیلت میں، رتبے اور مقام میں جو ابو بکر کو حاصل ہے کوئی بھی اور شریک نہیں، کوئی بھی اور اس لیے کہ اس مکہ شریف کے پرخطر ماحول میں جب ہجرت کرنے پہ ان لوگوں کی طرف سے مجبور کیا جا رہا تھا، بہت سارے اہل ایمان ہجرت کر چکے، مشکلات کے تو بادل امڑ رہے ہوتے تھے، ہر وقت ہی بادل منڈلا رہے ہوتے، ایسی صورتحال ہوتی تھی۔ تو ایسی صورتحال میں اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ السلام کے مشن کو آگے لے چلنے میں جو ابو بکر کا کردار ہے وہ کتنا مثالی ہے کہ آپ نے باقاعدہ مسجد بنا دی، آپ نے باقاعدہ مسجد بنا دی، قرآن پڑھنا، نماز پڑھنا، یہ حضور کا مشن ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہے۔ ہاں، یہاں پہ کہتے ہیں اس لیے کہ آپ نے اللہ کی کتاب کی تبلیغ کا قصد کیا بلند آواز سے قرآن مجید پڑھ کر، اور وَإِظْهَارُ مَعَ الْخَوْفِ عَلَى نَفْسِ، اپنی جان پر خطرہ مول لے کر ابو بکر صدیق پھر بھی قرآن پڑھتا ہے، پھر بھی ہاں کفار کی طرف سے پریشرائز کیا جاتا ہے، مشرکین کی طرف سے دباؤ ڈالا جاتا ہے، معاشرتی بائیکاٹ کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کچھ اپنی جان پر گوارا کر کے اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے، حضور علیہ السلام کے مشن مبارک کی تکمیل کے لیے ساتھ کھڑے ہیں، اور اس قدر کھڑے ہیں کہ امام عینی فرماتے مما لا یشارک فی احد، ایسے مشکل حالات میں کھڑے ہونے کا جو اعزاز ابو بکر کو حاصل ہے وہ اور کسی کو نہیں ہے، یہ فضیلت اور رتبہ مقام ابو بکر کے لیے ہی ہے۔ وَلَمْ يَبْلُغْ شَخْصٌ آخر هذه الْمَنْزِلَةَ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شخص بھی اس مرتبے مقام پر نہیں پہنچا جہاں پہ ابو بکر صدیق پہنچے ہیں۔ اور بھی کہتے ہیں اس حدیث پاک سے فی فضائل اخرى لابی بکر
ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اور بھی بہت سارے فضائل ہیں. ایک تو حضرت ابو بکر صدیق کا خود مسلمان ہونا پہلے نمبر پر، پھر آپ کے والدین کے مسلمان ہونا، اور پھر تردد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیہ طرفی النہار، اور حضور علیہ السلام امام الانبیاء، آپ کی تو نگاہ عنایت ہو جائے، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. لالا زاروں کی طرف جس نبی کی صرف نگاہ عنایت ہو جاتی ہے وہ بھی بہار بن جاتے ہیں، وہ اس میں بہار لو پلٹ کے آ جاتا ہے. تو جہاں پہ حضور خود تشریف لے جائیں صدیق اکبر کے گھر میں، پھر ہر روز تشریف لے جائیں، پھر بکرتم وعشیہ تشریف لے جائیں، صبح بھی جائیں شام بھی جائیں، کتنی رونقیں اور بہاریں آ جائے گا. فرماتے ہیں وَتَرَدُّدِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طرفی النہار، دن کی دونوں طرفوں میں صبح بھی شام بھی حضور کا آنا. پھر کثرت بکائہ ورقت قلبہ، ابو بکر صدیق کا کثرت سے رونا، پھر رقت قلبی دل کا میلان، دل کے اندر خوف خدا اور محبت خدا. یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرتبے اور مقام کو یہ حدیث پاک واضح کرتی ہے. تو امام عینی نے فرمایا مما لا یشارک فی احد، اتنے فضائل، اتنے مناقب، اتنی عظمت و شان رب نے ابو بکر صدیق کو عطا کی ہے کہ اور کوئی بھی اس مرتبے مقام میں آپ کا شریک ہے نہیں ہے. تب بھی تو ہے نا افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبیوں کے بعد افضل ترین اعلیٰ ترین انسان ہیں. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہرحال اس کے اندر سیرت پاک کا بھی تذکرہ اس حدیث پاک میں موجود ہوا. اور حضرت امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا، باب الصلاۃ فی مسجد السوق، مارکیٹ کی مسجد میں، بازار کی مسجد میں نماز پڑھنا، یعنی با جماعت. چونکہ پچھلے ترجمہ الباب میں تھا نا گھر کی مسجد البیت کے بارے میں، تو مسجد البیت یا مسجد الدار گھر کی مسجد بنانے میں مطلب ہے کوئی حرج نہیں، گھر میں بنائی جا سکتی ہے، نماز پڑھی جا سکتی ہے، بلکہ ہونی چاہیے تاکہ نوافل وغیرہ پڑھے جا سکیں. اور پھر خواتین اسلام جب اعتکاف کرنے لگیں تو گھر کے لیے گھر کے اندر جو مختص حصہ مقرر کیا جاتا ہے جو مسجد الدار ہے وہاں پر وہ اعتکاف کریں. تو یہ مارکیٹ کی مسجد سے مراد بہر کی مسجد، بازار کی باجماعت نماز کے لیے یہ اس کی فضیلت و عظمت ہے. ابن عون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر میں مسجد بنائی، مسجد دار، یغلق علیہم الباب، جس پر ان کے لیے ان پر دروازے جو ہے بند کر دیے جاتے. تو گھر کی مسجد تو بہرحال جواز تو موجود ہے، گھر کی مسجد میں بھی اگر نماز باجماعت پڑھنا چاہیں تو نماز باجماعت کسی وجہ سے عذر کی وجہ سے کوئی بندہ کرا لیتا ہے تو نماز تو کرائی جا سکتی ہے، اگرچہ وہ جماعت جو مسجد میں ہوگی اس کی فضیلت و عظمت تو اس کو ہرگز نہیں ملے گی. وہ تو 25 درجہ اور مطلب ہے کس قدر زیادہ اجر و ثواب، 27 درجہ 25 درجہ، دو طرح کی روایات ملتی ہیں. تو یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت یہاں پہ لے کر آئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ الجمیع تزید علی صلواته فی بیتی وصلاۃ فی سوقی 25 درجہ. جو نماز با جماعت ہے وہ گھر کی نماز اور مسجد بازار کی جو ہے اس کی نماز کی بجائے 25 درجہ زیادہ ثواب رکھتی ہے، زیادہ ثواب رکھتی ہے. ہاں، جو نماز با جماعت کے لیے جانا ہے نا اس کے لیے 25 درجہ اسے زیادہ اجر و ثواب ملے گا. تو ایک حدیث پاک میں 27 کا بھی آتا ہے، اس میں شارحین حدیث کہتے ہیں نمازی کی حالت، وقت، اس کی کیفیت اس کے اخلاص کے بل بوتے ہیں. اگر زیادہ اہتمام خلوص کا کرے گا تو اسے زیادہ اجر و ثواب ملے گا، کم کرے گا تو کم ملے گا. پر نماز با جماعت 25 مرتبہ زیادہ اجر و ثواب رکھتی ہے، یہ 27 درجہ زیادہ اجر و ثواب رکھتی ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا فإن أحدكم إذا توضأ، جب تم میں سے کوئی ایک وضو کرے، اذا توضأ فأحسن الوضوء، اچھی طرح وضو کرے، وأتى المسجد، مسجد میں آئے، لا يريد الا الصلاة، صرف ارادہ نماز کا رکھتا ہے، صرف ارادہ نماز کا رکھتا ہے. ہاں، یہ ہے گھر سے وضو کر کے، اچھی طرح وضو کر کے. یعنی اچھی طرح وضو کیا ہوگا؟ وضو کے سنن آداب کو مد نظر رکھتے ہوئے وضو کرے، کامل وضو کر کے گھر سے جب چلے گا نماز با جماعت کے لیے، لم یخط خطوہ الا رفع اللہ بها درجہ او حتی عنہ بها خطیہ
حتی یدخل المسجد، حضور علیہ السلام نے فرمایا کوئی قدم نہیں رکھے گا یہاں تک کہ ہر قدم پر اللہ تعالیٰ اس کا ایک درجہ بلند کرے گا، اور اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک گناہ مٹا دے گا یہاں تک کہ مسجد داخل ہو جائے گا۔ گھر سے وضو کر کے آنے والوں کو یہ اعزاز ہے کہ مسجد آتے تک ہر قدم پر نیکیاں بھی ملیں گی، درجات بلند ہوں گے، اور گناہوں کے لیے کفارہ بھی بن جائے گا۔ ہر قدم گناہوں کے لیے کفارہ بنے گا، یہاں تک کہ مسجد آ گئے۔ فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَ تَحْبِسُ وَتُصَلِّ الْمَلَائِكَةُ عَلَيْهِ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ، جب تک مسجد میں ٹھہرے رہیں گے اور مسجد میں نماز کی غرض سے بیٹھے رہیں گے، اللہ کے فرشتے ان کے لیے بخشش رحمت کی دعا کرتے رہیں گے۔ اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اے اللہ اسے بخش دے، اے اللہ اس پر رحم فرما۔ جب تک بے وضو ہو کر فرشتوں کو اذیت نہ دے، ہوا خارج ہونے سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، ان کا نورانی لطیف جسم ہے، اس وجہ سے وہ نورانی ہونے کی وجہ سے انہیں بہت زیادہ تکلیف اور اذیت ہوتی ہے۔ جب تک آدمی بے وضو نہ ہو اس وقت تک جو ہے اللہ کے فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں، اے اللہ اسے بخش دے، اے اللہ اس پہ رحم فرما۔ تو لہذا فرشتوں کی دعا حاصل کرنے کا بہترین نسخہ یہ ہے کہ گھر سے آدمی وضو کر کے آئے، اچھی طرح وضو کر کے آئے، پھر آ کر مسجد میں نماز پڑھے، اور جماعت کا ٹائم ابھی نہیں ہوا تو جماعت کی انتظار میں بیٹھا رہے۔ جب تک مسجد میں نماز کی غرض سے وہ بیٹھا رہے گا، بے وضو نہیں ہوگا، اللہ کے فرشتے اس کے لیے اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ کی دعائیں کریں گے، اے اللہ اسے بخش دے، اے اللہ اس پہ رحم فرما۔ تو لہذا فرشتوں کی دعائیں لینے کے لیے ہمیں چاہیے کہ مسجد کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں، اور وضو سنت طریقے کے مطابق کیا کریں، اچھی طرح وضو کر کے مسجدوں کی طرف آئیں۔ ہم جو ہے اللہ کے نیک بندوں صالحین سے دعا کرانے کے لیے دور دراز کے سفر کرتے ہیں، بڑا اچھا کام ہے، بڑا مبارک کام ہے، اس لیے جو مقربین بارگاہ خداوندی ہوتے ہیں، اللہ کا ان کے ساتھ پیار ہوتا ہے، وہ عبادت اور بندگی کر کے اپنے رب کی رضا حاصل کر چکے ہوتے ہیں، ان کی دعائیں مقبول اور مشکور ہوتی ہیں، تو ہم ان کی دعاؤں کے لیے اتنا اہتمام کرتے ہیں۔ تو کاش کہ ہمیں اس دعا کی بھی اہمیت سمجھ آ جائے کہ یہ اللہ کے فرشتے جو گناہوں سے پاک ہیں، معصوم عن الخطا ہیں، یہ دعا کریں گے ہمارے حق میں۔ ان کی دعا لینے کے لیے ہم نماز کے انتظار میں باوضو جتنی دیر مسجد میں بیٹھے رہیں گے، یہ ہمارے لیے معافی کی درخواست عرض کرتے رہیں گے، اللہ کی حضور عرض کریں گے اے اللہ اسے بخش دے، اے اللہ اس کو معاف کر دے، اے اللہ اس پہ رحم فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے لیے ان کی دعائیں یقیناً مشکور ہوں گی، مقبول ہوں گی، ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔